ہمارے بچپن میں ایسٹ اور ویسٹ کی بائیفیکیشن جو تھی وہ دو طریقے سے ہوتی تھی. ایک مغرب کنسیڈر ہوتا تھا اور ایک مشرق کنسیڈر ہوتا تھا. السلام علیکم. آج ہم لوگوں کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ مشرق کیا ہے, مغرب کیا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو تب ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ہم لوگوں کو, پیپل آن دا مڈل ایسٹرن سائڈ کے لوگوں کو مشرقی لوگ کہا جاتا تھا, اور جو پیپل ہو لیوڈ آن دی ادر سائڈ آف دا ورلڈ ور کالڈ مغربی پیپل. ایک اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ تھی کہ جو مشرقی لوگ ہیں وہ نسبتاً کنزرویٹیو بھی ہیں, وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, ان میں کلچر بہت ہوتا ہے اور وہ بہت جیسے کپڑے زیادہ پہنتے ہیں. اینڈ بیکاز آبویسلی اس سائڈ آف دا ورلڈ میں مسلمان جو نمبر ہے وہ بڑا تھا, تو اسی حساب سے کیونکہ ریلیجن آپ کا اسی طرح سے ڈکٹیٹ کرتا ہے چیزیں, تو ہم مشرقی لوگ تھے. مغربی لوگوں کا جب آپ سوچتے ہیں تو تب اس زمانے میں تھا کہ مغرب میں تو بھائی سب ماڈرن ہے, they wear 2 pieces and they can do whatever they want and women are independent, اور یہ بالکل ایسے ہی تھا. مگر بیکاز آف دا چینجنگ ورلڈ, بیکاز آف دا ڈائنامکس آف everything around us, social media, digital gadgets, internet has brought everything close together. ہر چیز جو now the world is becoming a global village. Our topic today is going to be about how the western culture is impacting our social circles and our society today. آج یہ ٹاپک چننے کا ایک خاص ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ میں نے کئی جگہ آبزرو کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت فیسینیٹ ہونے لگے ہیں فرام دا ویسٹ اینڈ دا وے دے لیو اینڈ دا وے دے ڈو تھنگز. جیسے فار ایگزامپل دے میٹ دیئر پیرنٹس اونلی آن کرسمس اور تھینکس گیونگ, یا کوئی ہالیڈے ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں. اور فار ایگزامپل جیسے ایک سنگل فیملی ہومز ہیں, اس میں جی میاں بیوی اور بچے ہی رہتے ہیں, پیرنٹس آپ کے ساتھ نہیں رہتے. جیسے کہ 18 سال کی عمر میں بچے کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, اور جب پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سم ہاؤ سم واٹ اور دی ادر بچے جو ہیں وہ پیرنٹس سے ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں. جی بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, سب کچھ اپنا اپنا ہونا چاہیے, ہر چیز اسی طرح بالکل بلیک یا وائٹ ہونی چاہیے. مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس میں اتنی امیزنگ بات ہے کیا. what is it that makes you attracted to these kind of things in the western society. آپ کے پاس اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں جو ویسٹ میں ہیں, جو آپ ان سے لے سکتے ہیں, ان سے اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اس میں سچ بولنا ہے, اس میں نیکی کرنا ہے, اس میں بے ایمانی نہ کرنا ہے, اس میں اپنے کام سے آنیسٹی رکھنا ہے. اس میں 5,555 اور ایسے ایگزامپلز ہیں جن کو آپ فالو کریں تو یو کین ایکچولی بیکم اے مچ بیٹر سوسائٹی. لیکن ہم نے وہی چیزیں کیوں اٹھانی ہیں ویسٹ سے, جو چیزیں آپ کے لیے ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہیں, جو چیزیں شاید آپ کا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا کرنے کی, جو چیزیں سوشلی اینڈ کلچرلی بھی ٹھیک نہیں ہیں. پیرنٹس کو سنبھالنا, پیرنٹس کو پالنا, پیرنٹس کا خیال رکھنا بالکل ایسے ہے جیسے جب انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا جب آپ چھوٹے تھے. اور یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ بہت اچھا ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو آخری اپنے ان کے سانس تک ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان کو کسی جگہ پر جمع نہیں کرا دیتے کہ جی جائیں اب آپ آخری دن اپنے جو ہیں وہ اس ڈبے میں گزاریں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹوکن ماں باپ بھی اسی طرح ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی 18 سال تو بہت چھوٹی عمر ہے, ان کو تو ابھی بہت چیزیں سمجھنی ہے, سیکھنی ہے, ہم اپنے ان کو دور نہیں کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے نہیں جی اسی لیے تو یہاں کے جو بچے ہیں وہ اماں ابا کے بچے ہی بنے رہ جاتے ہیں, وہ بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں. جیسے وہ شادی شدہ لڑکیاں اکثر جو ہیں وہ دے کلیمنگ کہ جی وہ امی کے پلو سے بندھے ہوئے ہیں, ابھی تک چھوٹا ہی نہیں امی کا پلو. بھائی ٹھیک ہے نہیں چھوٹا پلو, لیکن اس کے کچھ پلسز بھی تو ہیں نا. انڈیپینڈنٹ ہونا, آپ اگین پہلے بھی میں یہ بول چکی ہوں, آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کا ہونا از لائک ہیونگ این ایسٹ ان یور ہاؤس. آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہاں پر کلچر نہیں ہے. امریکہ میں لے لیں, آپ لنڈن میں لے لیں, آپ یورپین کنٹریز میں لے لیں, ویر ایور یو آر گوئنگ the system is collapsing because there is no family system left. There is no bonding کا کوئی طریقہ نہیں ہے. Everybody is going and doing whatever they want to do. You know, infidelity is on the high, divorce rate is on the high, nobody wants to live with each other, there is no tolerance کہ یہ کوئی نہیں کہ درگزر کریں. چلو بھائی اگر کوئی کسی وجہ سے کسی بات سے کوئی رشتہ نبھ جاتا ہے ہم میں, اور ہم وہی چیزیں پھر جی
شراب ہم نے پینی ہے کیونکہ ہم کول لگیں گے, نشے میں ہم سب سے آگے جا رہے ہیں, اسکولوں کالجز میں بچے جو ہیں وہ ان چیزوں پہ لگ رہے ہیں, ہم سب الٹا. اور کیا لیو ان ریلیشن شپس, جی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں بہت, آف شولڈر پہننا ہے کیونکہ جی وہ ہمارے ایوارڈ فنکشن ہے تو ہم آف شولڈر پہن کے جائیں گے. why can't you wear a nice lehenga, or why can't you wear something nice that covers your body? You can still look very attractive. There is no such thing as کہ skin show ہوگی تو آپ اچھے لگیں گے. My only thing is کہ be proud of the culture that you have. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے برے لوگ بھی ہیں جو اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, کہ جو لوگ مرد اپنی عورتوں کو گھر سے نہیں نکلتے, تم دوپٹہ پہن کے نکلو, بٹ ساری سوسائٹی تو ایسی نہیں ہے نا, اور پھر اس طرح کے لوگ تو آپ کو ویسٹ میں بھی ملیں گے. سو مائی کنسرن کہہ لیں یا مائی آبزرویشن دیٹ لرن ٹو بی پراؤڈ آف واٹ یور کلچر اینڈ یور روٹس آر برنگنگ آؤٹ. جو آپ کا کلچر یا پہلے سے جو آپ کے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس جو لے کر آئے ہیں, ان چیزوں کو آپ چیریش کریں, اور ان کو you need to try and inculcate those things into your children's minds also, because that is the only way your children will be different from those kids who are in the West. I hope میرے viewers کو and the people who are watching are understanding what I'm trying to say. I mean no offense to anybody. I'm not saying کہ آپ modern کپڑے نہ پہنیں, میں نہیں کہہ رہی آپ swim suit نہ پہنیں, آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ کریں, but just be proud کہ جو آپ کی روٹس یا آپ کا جو انہیریٹنس ہے. اگین میں یہ کہہ رہی ہوں کہ I mean no offense to any culture or any way anybody lives. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں that be proud of your own roots, be proud of what you have inherited from your parents, and make your children part of your culture and not part of any other culture, because اس کلچر کے جو بچے ہیں وہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے میرے حساب سے, this is again just my thought process, کہ ہم ان کو اپنی اچھائیاں اور اپنی برائیاں بتائیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ان کا کلچر اپنے دماغ میں رکھ کے اگر آپ اپنے بچوں کو ریز کریں گے تو they will be completely confused. You have to pick a choice, pick a side. You have to pick a side. You can't be sailing in two boats, because at the end of the day ایک پرسنالٹی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ نے ان کو یا تو رائٹ بتانا ہے یا لیفٹ بتانا ہے. آپ دونوں بیچ میں تھوڑا بیچ میں رہ سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے سارا کچھ بھی لے لیں اور یٹ آپ کا بچہ جو ہے وہ مشرقی تہذیب کو بھی سمجھ لے. اینڈ دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ یو گائز انجوائے دا شو. پلیز کیپ واچنگ. I will see you next time. Thank you.